تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اولاد کے ذریعے، اپنی خون کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے دین مبین اسلام کی آبیاری کی یا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، اور بالخصوص وہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، ان کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سارے حضرات مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ والظاہر فلا شیء فوقہ والباطن فلا شیء دونہ، مستقرہ خیر مستقر ومنبته واشرف منبت في معادن الكرامة ومماهد السلامة قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الزغائن وأطفأها به الثبائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذل وأذل به العزة، كلامه بيان وسمته لسان، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صلوات سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جو زندگی کا عظیم سرمایہ مسلسل میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رب جلیل کی بارگاہ سے تقاضا مند ہیں کہ وہ ہدف خلقت کے جس کی خاطر اس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اس ہدف تخلیق کائنات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ ذکر کی طفیل کہ جو اس کی پاکیزہ ہستیوں کا ہے، وہ میرا اور آپ کا عظیم پروردگار اس عظیم ذکر کے بدلے میں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، خواہ وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں، اور زندگی گزارنے کا صحیح انداز کہ جو محمد و آل محمد کی تمنا اور خوشی کا باعث ہو سکے، ہم سب کے شامل حال فرمائے اور اس عزا کے اصلی وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔
توجہ ہو تو کچھ عرض کروں میں ماشاءاللہ تسا سپیکر تو توجہ ہٹا چھوڑو کوئی سمجھ نہیں آتی آج اس بغیر یا یہ صحیح ہو ونجے بالکل یہاں مت نہ ہوئے ایک بار دیگر بلند صلوات پڑھتے ہیں گفتگو شروع ہے کہ غم شبیر سے بقا ملتی ہے غم شبیر سے بقا ملتی ہے اور در عباس سے وفا ملتی ہے توجہ کیجیے گا جس جس کو سمجھ آئے وہ بولتا بھی رہے غم شبیر سے بقا ملتی ہے اور در عباس سے وفا ملتی ہے جو چلا آئے نا حر کی طرح شرمندہ ہو کر اسے در زہرا سے دعا ملتی ہے اسے در زہرا سے دعا ملتی ہے بے چین لوگو تے چین گولو تے پھر کے سارا دارین گولو پتہ لگ گیا شاید بے چین لوگو تے چین گولو تے پھر کے ساری دارین گولو قدم قدم تے جو یزید مل دے خدا دے بندے حسین گولو عزیزان محترم صاحبان عزت و وقار میرے سامنے انتہائی معزز چہرے موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتوں پہ مسلسل گفتگو جاری کر رکھی ہوئی ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام مذہب امن ہے اسلام مذہب سلامتی ہے اسلام مذہب محبت ہے اسلام پیغام امن دیتا ہے اسلام دو مسلمانوں کا اختلاف بھی پسند نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے دو مؤمنوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دی تو خدا تمہیں 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا یعنی اسلام پسند کرتا ہے کہ ہم مل کے رہیں ہم یکجا ہو کے رہیں ہم مل کے جب مسلمان بیٹھتے ہیں تو یہ اسلام کی قوت بن جاتی ہے اسلام کی طاقت ظاہر ہوتی ہے اسلام محبت کا دین ہے اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو بے گناہ دوسرے انسان کو قتل کر دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا لیکن خدا لکھ دیتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا انہوں نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہ خدا کا فیصلہ ہے اچھا روز قیامت ہوگا روایت کہتی ہے عابد کھڑے ہوں گے عالم کھڑے ہوں گے زاہد کھڑے ہوں گے سارے بارگاہ خدا میں کھڑے ہوں گے سب نے کھڑا ہونا ہے نا امتحان دینا ہے سب سے سوال و جواب تو ہونا ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا سارے کھڑے ہوں گے عالم بھی کھڑے زاہد بھی کھڑے سارے کھڑے ہوں گے روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے آواز قدرت آئے گی ہے میرے فرشتوں ان سے حساب نہیں لینا اور یہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جن سے کوئی امتحان نہیں لیا جا رہا جن سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا آخر عابد بھی کھڑے ہیں عالم بھی کھڑے ہیں زاہد بھی کھڑے ہیں بڑے بڑے کھڑے ہیں تو یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کیسے جا رہے ہیں تو آواز قدرت آئے گی انہیں جانے دو ان کا دنیا میں ایک ایسا عمل تھا جو مجھ خدا کے لیے تھا وہ کون سا عمل جب ان سے پوچھا جائے گا نہ تم نبی ہو نہ تم ولی ہو نہ تم وسیع ہو تم ہو کون تمہارے اتنے نورانی چہرے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے تم جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے تو وہ آواز دے کے کہیں گے توجہ کیجئے گا کیمرہ ہٹ جاتے کھلار یار ایک آواز بلند صلوات پڑھیں وہ کتنے آدھے بیٹھے
تو وہ زاہد کھڑے، عالم کھڑے، عابد کھڑے، وہ بغیر حساب کتاب کے جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تم میں عمل کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا کہ خدا نے بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت بھیج دیا؟ وہ کہیں گے اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا کیا دنیا میں جس سے بھی محبت کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، دنیا میں جس سے بھی ہم نے نفرت کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہماری نفرت اور محبت کا معیار خدا کی ذات تھی۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے غصہ کیا، اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے محبت کی، اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی سے نفرت کی، تو یہاں پہنچ گئے۔ اور اس روایت کے ایک اتم مصداق مجھے ملتے ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ اور کوئی نہیں، وہ ہستی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک شامی آتا ہے، آ کے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دی، اے علی تو ایسا تو ایسا تو ایسا، علی کو گالیاں دے رہا ہے۔ مولا کے اصحاب کھڑے ہوئے، یا علی ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا منہ بند کریں، اس کی اتنی جرت، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ دور سے آیا ہے، یہ علی کو جانتا جو نہیں، انسان لمیٹڈ ہے، آخر تھک جائے گا، اسے دینے دو گالیاں۔ وہ بندہ گالیاں دیتا رہا، مولا علی اسے دیکھ کے مسکراتے رہے۔ میں نے دسو آپن کو ایک گال کٹے آپ نے پلے کا شا چھوڑے نے کوئی نہ، تو دعوے ایسے ہی علی نو منے نے، ہاں علی درس دے رہے ہیں، علی دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، گالیاں دیتا جا رہا ہے، آخر تھک گیا، اب ہانپنے اور کانپنے لگا، کانپ رہا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں شاید تو تھکا ہوا ہے، اے میرے صحابیوں اسے پانی تو پلاؤ۔ مولا نے اسے پانی دیا، اب وہ تھوڑا حوصلے میں آیا۔ مولا کہتے ہیں اچھا شاید تو تھکا ہوا ہے، تجھے بھوک بھی لگی ہوگی، اے علی کے صحابیوں اسے کھانا بھی کھلاؤ، اگر تجھے آرام کی ضرورت ہے علی تیرے لیے بستر بھی لگوائے، اگر سواری چاہیے تو علی تجھے سواری بھی دے۔ وہ شامی علی کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ میں نے تو علی تیرے بارے میں کیا کیا سنا، لیکن تو ویسا ہے ہی نہیں۔ مولا کے قدموں میں گر گیا، مولا کا عاشق اور محب بن گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا علی کی محبت بھی خدا کے لیے، وگرنہ جیسے وہ آیا تھا آگے انہیں روک دیتے، لیکن مولا جانتے تھے وہ تھکا ہوا ہے، شامیوں نے ان کے ذہن کو بھر دیا تھا، بھرا ہوا تھا۔ خیر میں یہاں پہ رک کے بہت ساری گفتگو ہے، لیکن چونکہ موسم بھی عجیب ہے اس وجہ سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک آواز بلند صلوات اور ومن احیاہا، اور جس شخص نے کسی ایک شخص کی زندگی بچا دی، وہ یہ گمان کر رہا ہوگا کہ اس نے ایک شخص کی زندگی بچائی، لیکن خدا لکھ دے گا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ اس کے ذیل میں گفتگو ہوتی یہاں تک پہنچی تھی کہ شب ہجرت رسول خدا نے علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا، اور اس وجہ سے بھی سلایا کہ تاکہ مشرکوں کی امانتیں بغیر امین کے نہ رہیں، انہیں ان کی امانتیں موصول ہو جائیں۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ رسول خدا نے جاتے جاتے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے ولایت امامت کا انتظام کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ ہم غدیر میں داخل ہو چکے تھے۔ آج عرض یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، 18 ذی الحجہ سارے حاجی پہنچ کے میدان غدیر میں، رسول خدا نے کہا میرے پیارے صحابیوں ممبر لے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو ممبر نہیں ہے، یہاں تو بیابان ہے، ساری خشکی، دور تک بندہ نظر نہیں آتا، یہاں ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ توجہ سے سننے ہیں بلا یا رسول اللہ اگر اعلان ہی فرمانا تھا، کچھ ارشاد ہی فرمانا تھا تو مکہ میں فرما دیتے، مدینہ میں فرما دیتے، اب یہاں پہ تو ممبر ہی نہیں ہے۔ جو توجہ سے سن رہے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں نہیں ممبر لے آؤ۔
سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ ممبر ہی نہیں، ناراض نہ ہوتا، میں اتنے پہ آ کے پڑھتا بیٹھا تے میں 2 گھنٹے تائیں فون کرا جو میں موٹر وے تے اپنا ممبر ہی چاہیے ہو، میں تو کوئی گال دسنی سو کبڑی نہ ہوئی سو اچھا کوئی گال ہے تو اٹھائیں دس چھوڑے ہیں ضرور سانو اتنا دیکھی دے لائیں ہو سے ہاں سمجھ آنی بھی بلا تو رسول خدا نے کہا ممبر لے آؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ممبر تو نہیں ہے، کوئی بات ہوتی تو آپ وہیں بتا دیتے، ابھی تو ہم حج سے آ رہے ہیں، آپ نے وہاں تو کوئی بات نہیں کی۔ رسول خدا فرماتے اچھا ممبر نہیں لا سکتے تو یہ کرو ممبر بناؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائیں، نہ ہمارے پاس لکڑیاں ہیں، نہ ہمارے پاس کیل ہے، نہ ہمارے پاس ہتھوڑی ہے کہ ممبر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا رسول اللہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ رسول خدا فرماتے اچھا پھر اپنے اونٹوں سے پلانوں کو اتارو، اونٹوں سے پلان اتار لیے گئے۔ یا رسول اللہ تو پھر یہ کیوں کہا کہ ممبر لاؤ ممبر بناؤ، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ عجب نہیں آواز نبی خدا آئے، میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جب تم میرے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیسے بنا سکتے؟ جب تم میرے بغیر ممبر ہی نہیں بنا سکتے تو ممبر بالا کیسے بنا سکتے ہو؟ اچھا بن گیا ممبر، رسول خدا نے ممبر توڑوا دیا۔ پلانوں کا ممبر کائنات میں بس ایک ہی دفعہ بنا ہے، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، بس ایک ہی دفعہ، اس کے بعد رسول خدا نے حکم دیا اسے توڑ دو، پھر نہیں بنا وہ پلانوں کا ممبر۔ یا رسول اللہ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے ہی بنوایا، آپ نے ہی توڑوا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عجب نہیں آواز نبی خدا آئے، چونکہ وہ مکہ اور مدینہ والا ممبر جو ہے اس پہ جس کا دل چاہے بیٹھ سکتا ہے، یہ پلانوں والا ممبر ولایت کا ممبر ہے، اس پر یہ نبی بیٹھے گا یا علی بیٹھے گا، اس لیے میں نے یہ توڑوا دیا، پھر نہیں بنا وہ۔ اچھا روایت اس انداز سے بھی ہے کہ جب رسول خدا ممبر پہ تشریف لے گئے، بڑا وسیع و عریض خطبہ دیا، اور خطبہ کے آخر میں پھر مولا علی کو نیچے سے اٹھا کے زمانے کو دکھایا۔ من کنت مولا، آپ 1000 دفعہ سن چکے، میں نے روکنا ہی نہیں آپ کو۔ من کنت مولا فہذا علی، مولا اعلان کیا، علی کو اٹھا کے دکھایا۔ یہی واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی پیش آیا، کب؟ جب جنگ احد تھی نا، جنگ احد میں کافروں نے اعلان کر دیا کہ محمد مارے گئے، توجہ سے سنیے گا، محمد مارے گئے۔ سارے صحابی پریشان، باز تا آدن گھوڑے لے کے مل گئے، انہاں کیا جلے محمد نہیں ریا، اساں اس سے روک کے کرنا ہے۔ مولا علی نے کہتے ہیں بے دیر جنگ کی، اتنی جنگ کی، کسی نے پوچھا جب محمد مارے گئے اے علی آپ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ تو عجب جملہ ارشاد فرمایا علی نے، جب محمد نہیں رہے علی نے جی کہ کیا کرنا ہے، مولا نے جنگ کی۔ خیر اس موقع پہ جب اعلان ہوا نا تو محمد مارے گئے، تو پتہ کیا کیا مولا علی نے؟ رسول خدا کو اٹھا کے دکھایا، دیکھو یہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی تم نے غلط سنا ہے، محمد مارے نہیں گئے، یہ دیکھو یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو رسول خدا نے علی کا احسان باقی نہیں رکھا، بلکہ غدیر میں علی کو اٹھا کے دکھا دیا، دیکھو یہ علی ولی اللہ ہے، یہ علی ولی اللہ ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، آواز بلند صلوات پڑھا، صرف علی علی کرنا بھی کافی نہیں، مسلسل گفتگو ہو رہی تھی تربیت اولاد کے متعلق کہ اگر ہم نے علی کو مانا ہے تو پھر علی کی بھی ماننی پڑے گی ہمیں، اور مولا علی کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، رسول خدا کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اگر اچھی تربیت کرو گے بے شک تم مر جاؤ گے، لیکن تمہارے بعد وہ جو نیک عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ رسول خدا کی حدیث کے ذیل میں کافی ساری گفتگو اس پہ ہوئی۔ اچھا آج میں نے پچھلی گفتگو کا خلاصہ بھی عرض کرنا ہے، چونکہ اب بالکل ختم ہو رہا ہے۔
تو رسول خدا نے بھی حکم دیا اپنی اولاد کی تربیت کرو. سارے ائمہ نے حکم دیا، جو بھی نبی، صحابی، ولی جو بھی آیا اس نے کہا اپنی اولاد کی تربیت کریں. اگر یہ نیک ہوگی تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. یقین مانے، ابھی شاید میری باتیں کسی کو چبھتی بھی ہوں، یہ صرف اولاد کے بارے میں کہتا رہتا ہے. یقین مانے جب ہم مر جائیں گے نا، پھر آپ کو یہ جملے یاد آئیں گے کہ وہ کہتا ٹھیک تھا. جب مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کی قضا نمازیں نہیں پڑھے گا نا، پھر آپ کو خیال آئے گا ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کرنی تھی مرنے کے بعد، تاکہ وہ آپ کی قضا نمازیں پڑھیں. پہلے تو آپ قضا ہونے ہی نہ دیں، خود پڑھیں. اگر مر بھی جاتے ہیں تو اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، آپ کو یاد رکھے، آپ کو بھول نہ جائے. اچھا، اولاد کی تربیت میں پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ کب سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے؟ جب وہ 8-10 سال کی ہو جائے؟ نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی تربیت تب سے کریں جب آپ رشتے کے لیے نکلتے ہیں. جب آپ اپنی زوجہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تب سے ایسے سمجھے آپ اپنی اولاد کی تربیت شروع کر رہے ہیں. ایسی ماں کا انتخاب کریں جو بے شک حسین ہو یا نہ ہو، مالدار ہو یا نہ ہو تو اچھا ہے، اگر نہیں تو بھی یہ دیکھیں اس میں خوف خدا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں، اگر آپ کسی لڑکے کی تلاش میں نکلے ہیں اپنی بچی کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کتنا مالدار بچہ ہے، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، بلکہ یہ دیکھیں اس بچے کے پاس غیرت بھی ہے یا نہیں، خوف خدا بھی ہے یا نہیں. یہ آپ کی بچی پہ ظلم تو نہیں کرے گا، صرف حسن و پیسہ دیکھ کے اگر گر جائے انسان تو بڑا نقصان اٹھائے گا. دوسری بات، آج آگے بڑھیں، وہ یہ اب شادی کا وقت آ گیا، انتخاب ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا. شادی میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ناراض تو نہیں ہوتے بیٹے؟ شادی میں بھی چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ میوزک بجائیں، ڈھول بجائیں، کنجر تے کنجریاں سڑیوں ہوئیوں میں بندے نہ. یہ بچے کی تربیت پہ برا اثر پڑے گا، بڑا گندا اثر پڑے گا. ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم کربلا کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حرام ہے تمہاری شادیوں میں اگر یہ میوزک ہو، گانا بجانا ہو، ڈھول بجانا ہو، اور ایسا نہ ہو خدا نہ کرے ہماری شادیوں میں ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہ ہوں. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ماحول دیکھے جاتے ہیں. اس سے ہم گویا امام زمانہ کے لیے اپنی شادی میں نو انٹری کا بورڈ لگا رہے ہیں. اے امام زمانہ، آپ ہماری شادی میں نہ آئیے، کیونکہ ہمیں آپ کی نعوذ باللہ خدا نہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. اگر امام آئے تو کیا دیکھ کے ان کا دل خوش ہوگا؟ نہیں، ناراض ہوں گے. خیال رکھنا چاہیے، اپنی شادیوں کو پاکیزہ بنائیں. یقین مانیں، آپ کہیں گے شاید یہ یوں باتیں کر رہے ہیں. میری اپنی شادی ہوئی، میرے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی شادی، کسی کی شادی پہ نہ ڈھول ہے، نہ میوزک ہے، نہ کچھ. ہاتھ سے چھری دی بجائے تسبیح دینا. ساڑھے اہل علاقہ در معلوم ہوتا ختم ہے کہ شادی نہیں تو نہیں نا. خدا کو راضی کرنا ہے، آپ کو راضی کرنے سے کیا ملے گا؟ تو عزیزان محترم، اپنی شادیوں کی محفل کو پاک بنا. اور کیا ہوتا ہے عموماً، ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، میں شادی پہ گیا نکاح پڑھنے کے لیے، کیا ہوا؟ میوزک بند کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، میوزک بند کرو. عورتوں نے اپنے سر پہ چادریں لے لی. کیا مولوی سے ڈر لگتا ہے؟ خدا سے ڈر نہیں لگتا. میں پیغام حسینیت دے رہا ہوں، یہی پیغام ہے. میں فضائل بہت پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اس درسگاہ سے کچھ پیغام جانا چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک باواز بلند صلوات کوشش کریں، اپنی شادیوں کو پاک و پاکیزہ بنائیں، تاکہ آپ کے بچے جو آج دیکھ رہے ہیں کل ان کے لیے بھی اچھا ہو. وہ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں. ڈھول بجانا نہ ہو، گانے نہ ہو. صرف مولوی سے پردہ نہیں کرنا.
شادی دے موقع دے این میک اپ ہوئے پہ ہوندے میک اپ کرنا اسلامی ایک آپ کو شرعی وہ بتا دوں آپ کو ایک حکم شرعی حکم یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے اگر بنے سورے پاؤڈر لگائے کریم لگائے اس کا کریم لگانا حرام ہے گناہ ہے۔ تو شادی پہ یہ جو سنورتی ہیں ہمارے گھر والے یہ کس لیے سنور رہے ہیں؟ اگر ہمیں ہی دکھانا ہے تو ہم تو 24 گھنٹے گھر میں ہوتے ہیں، تو شادیوں پہ یہ سنورنا کس کے لیے ہے؟ یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ ناراض تو نہیں ہوتے؟ حرام ہے، یہ پیغام حسین ابن علی ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب نے جوان بچے کو بلایا جس کی شادی ہو رہی تھی، کہا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں غسل جنابت آتا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب سچ پوچھو تو میں نہ ہی پہ میری سونی ہے وہ کیوں چاہتی؟ ہاں کیا تربیت؟ اور مولوی صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے اس کے باپ کو بلایا، ادھر آؤ، تم اس بچے کی شادی کر رہے ہو اور اسے غسل جنابت کا نہیں پتا۔ اس کا باپ کہنے لگا سچ پوچھے مولوی صاحب تو مجھے کوئی نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم یہ عجب بات ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں اپنے بچی کی شادی کر رہے ہیں، شرعی احکام سے وہ واقف ہی نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب شادی شدہ انسان اور یہ کنوارا انسان جب یہ کنوارا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 2 کا ثواب ملتا ہے، جب شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خدا اسے 70 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تب جب اسے کچھ پتا ہوگا، جب اسے ہوش نہیں آئے، وہ کعبہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، زیارات پہ جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، جب اس کا غسل ہی ٹھیک نہیں ہر چیز نجس کرتا جا رہا ہے، حرام ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام اسے انہوں اپنے پلے بنو، انہوں یاد کرو، نہیں پتا پوچھو، سوال کرو۔ ناراض ہو گئے؟ ایک آواز بلند صلوات ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ابھی سنور جائیں، ابھی سنبھل جائیں، ابھی سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، انسان پیدا ہونے سے مرنے تک سیکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ کیوں میں تو بڈھا ہو گیا اور میں پوچھا میں تو شرم آتی نا۔ عزیزان محترم اسی شرم کر کے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ذاکر صاحب تشریف لے آئے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی اپنی آبادی و شادی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دین بڑا مشکل سے بچا ہے، یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے نا، ہم نے یہ سوچ لیا ہے بڑی آسانی سے پہنچ گیا، لیکن یقین مانیں یہ آسانی سے نہیں بچا، اس پہ بڑا خرچہ ہوا ہے آل رسول کا۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس کائنات میں 2 چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، توجہ سے سنیے گا، 2 چیزیں اس کائنات میں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ مرد کا سر قیمتی ہوتا ہے اور کسی شریف کی بیٹی کی چادر قیمتی ہوتی ہے۔ عزادارو یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس پہ سر لگا ہے تو اس کا جو مہر نبی کا سوار تھا، اور چادر لگی ہے تو اس کی جو اپنی نانا کی مزار پہ بھی آدھی رات کو جایا کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے، صحاب رحمت کتاب کا نام ہے، اس کا رائٹر لکھتا ہے کہ جب علی کی بیٹی کا دل ہوتا نا اپنے نانا کی مزار پہ جائے تو کیا کرتی تھی، اپنے بابا کی پشت کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی، بابا آج تیری بیٹی کا دل کرتا ہے اپنے نانا کی مزار پہ جائے۔ علی کوئی اتنے غیرت مند تھے، کہتے تھے میرا لال ابھی دن ہے، رات ہو جائے پھر میں آپ کو آپ کے نانا کی مزار پہ لے جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے جب رات ہو جاتی نا، آگے آگے علی چلتے، پیچھے سید
سیدہ چلتی، پیچھے جناب حسنین چلتے، یوں ترتیب سے لے کے جاتے رسول کی مزار پہ علی. اور روایت کہتے ہیں جب رسول کی مزار کے قریب پہنچتے تھے نا علی، رسول کی مزار کے گرد جتنے چراغ ہوتے تھے علی اپنی عبا کے دامن سے انہیں بجھا دیتے تھے. مولا حسن پوچھتے ہیں بابا اب تو رات ہے، اب تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی آپ ان چراغوں کو کیوں بجھا رہے ہیں؟ تو علی فرماتے تھے میرا لال، مجھ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی میری بیٹی کے قد پہ بھی کسی صحابی کی نگاہ پڑے، میں کہوں گا واہ علی تو اتنا غیرت مند تھا، کاش تو ہوتا اور دیکھتا یہی تیری بیٹی تھی اور کوفہ و شام کے بازار دربار تھے اور یہ خطبے پڑھ رہی تھی اجرکم اللہ. اے علی یہی تیری بیٹی تھی اور حسین مارا جا رہا تھا، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی اور نماری سے میری ماں نے چکیاں پیس پیس پالا ہے. روایت کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچانا، بی بی رسول خدا کے مزار پہ آئیں اور آ کے کہتی ہے صلی علیک ملیک السلام، نانا تجھ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، نانا اگر یہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں تجھے دکھاتی میری پشت زخمی ہے اور تیری امت نے مجھ پہ کیا کیا ظلم کیے. اجرکم اللہ. آخری جملہ روایت کہتی ہے بی بی اس کے بعد آتی ہے اپنی ماں کی قبر پہ، حسین کا خون آلود کرتا اپنی ماں کی قبر پہ رکھا، زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا. بی بی کہتی ہے اماں تجھ سے حسین کا خون آلود کرتا برداشت نہیں ہوا، میں کربلا میں دیکھتی رہی اور جب شمر لعین اور خنجر سے حسین کا گلا کاٹ رہا تھا، مارا گیا حسین، ایک آواز بلند ہوئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون.